صفحہ نمبر 62 اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے مختصر سرگزشت مصنف۔ ناظرین، یہ رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، عثمانی فیملی سے تعلق ہے، تقی عثمانی کے والد ہیں، رائٹر ہیں معارف القرآن کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اسلامی سلطنت، اسلامی نظام، اسلامی قانون کی قدیم تمنائیں اب امید کی صورت میں تبدیل ہونے لگی ہیں، اور اس کے ساتھ وطن مألوف کو ترک کرنے اور پاکستان کو وطن بنانے کی کشمکش دل میں معجزن ہوئی۔ وطن اصلی دیوبند کے علوم اسلامیہ کا مرکز اور منتخب علماء امت کا مرجع ہونے پر نظر جاتی تو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کا یہ شعر یاد آتا: تو لائے مردان این پاک بوم، براگین ختم خاطر از شام موروم۔ لیکن جب ملک کے سیاسی حالات اور ہندوستان میں مسلمانوں اور ان کے اداروں کے مستقبل پر نظر جاتی تو کوئی روشن پہلو سامنے نہ آتا۔ اس کے خلاف پاکستان میں ہر طرح کی صلاح و فلاح کی امید بظاہر اسباب نظر آتی تھی۔ ادھر یہ کشمکش جاری تھی اور دوسری طرف پورے ملک میں بد امنی اور قتل و غارت گری کے قیامت خیز ہنگامے کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، لاکھوں انسانوں کو بجز پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا، اور پھر جانے والوں کو عافیت کے ساتھ جانے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ جا بجا قتل عام، خون ریزی، لوٹ مار اور اغوا کے روح فرسا نظارے تھے۔ کسی کا صحیح سالم پاکستان پہنچ جانا ایک عجوبہ یا کرامت سمجھا جاتا تھا۔ 8 ماہ کے بعد یہ ہنگامے کچھ فرد ہوئے تو میرے استاد محترم اور پھوپھی زاد بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ اور چند عمائد کراچی نے یہ ارادہ کیا کہ پاکستان کے لیے اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب کر کے حکومت کے سامنے رکھا جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ جلد سے جلد بروئے کار آ سکے۔ اس تجویز کے لیے منجملہ چند علماء کی احکر کو بھی ہندوستان سے کراچی آنے کی دعوت دی گئی۔ 20 جمادی الثانی 1367 یکم مئی 1948 میں میری عمر میں عظیم الشان عظیم انقلاب کا دن تھا، جس میں وطن مألوف مرکز علوم دیوبند کو خیر باد کہہ کر صرف چھوٹے بچوں اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر پاکستان کا رخ کیا۔ والدہ محترمہ اور اکثر اولاد اور سب عزیزوں اور گھر والوں کو چھوڑنے کا دل گداز منظر، اور جس طرف جا رہا تھا وہاں ایک غریب الوطن کی حیثیت سے وقت گزارنے کی مشکلات کے ساتھ ایک نئی اسلامی حکومت کا وجود اور اس میں دینی رجحانات کے بروئے کار آنے کی خوش کن امیدوں کے ملے جلے تصورات میں غلطان و پیچاں دہلی اور چند مقامات پر اترتے ہوئے 26 جمادی الثانی 1367 سن ہجری 6 مئی 1948 کو اللہ تعالیٰ نے حدود پاکستان میں پہنچا دیا اور کراچی غیر اختیاری طور پر اپنا وطن بن گیا۔ یہاں آئے ہوئے اس وقت 15 سال پورے ہو کر 3 ماہ زیادہ ہو رہے تھے۔ اس 15 سال میں کیا کیا اور کیا دیکھا، اس کی سرگزشت بہت طویل ہے۔ یہ مقام اس کے لکھنے کا نہیں ہے۔ جن مقاصد کے لیے پاکستان محبوب و مطلوب تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، حکومتوں کو انقلابات نے ان کی حیثیت ایک لذیذ خواب سے زیادہ باقی نہ چھوڑی۔ بلبل ہمہ تن خوں شد و گلو شد ہمہ تن چاک، اے والے بہارے اگر این ست بہار لے۔ حکومت کے راستے سے کسی دینی انقلاب اور نمایاں اصلاح کی امید خواب و خیال ہوتی جاتی ہیں، تاہم عام مسلمانوں میں دینی بیداری اور امور دین کا
احساس بحمدللہ ابھی تک سرمایہ زندگی بنا ہوا ہے۔ ان میں اہل صلاح و تقویٰ کی بحمدللہ خاصی تعداد موجود ہے۔ اسی احساس نے یہاں دینی خدمتوں کی راہیں کھولی ہوئی ہیں۔ حکومت کے پیمانے پر اصلاح کی کوششوں کے علاوہ عوامی طرز سے اصلاحی جدوجہد اور اس کے لیے کچھ اداروں کا قیام جو شروع سے پیش نظر تھا، اس کی ابتدا سن 1370 میں ہوئی۔ سن 1370 ہجری اور 1950 میں اس طرح ہوئی کہ آرام باغ کراچی کے متصل مسجد باب الاسلام میں روزانہ بعد صبح درس قرآن شروع ہوا اور ہر طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات میں جو فتاویٰ مسلسل لکھے جاتے اور بغیر نقل کے روانہ کر دیے جاتے تھے، اب اس کا انتظام اسی مسجد میں ایک دارالفتح کے قیام کی صورت میں عمل میں آیا۔ یہ درس قرآن امید سے زیادہ مفید و مؤثر ثابت ہوا۔ سننے والوں کی زندگی میں انقلاب کے آثار دیکھے گئے۔ احکر ناکارہ کو زندگی کا ایک اچھا مشغلہ مل گیا۔ بعد نماز فجر روزانہ 1 گھنٹے کے عمل سے 7 سال میں بحمدللہ یہ درس قرآن مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ تمہید ماہ سفر 1383 ہجری میں اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ تفسیر معارف القرآن کو کتابی صورت میں لانے کا ارادہ ہوا تھا۔ پھر سن 1388 ہجری تک یہ سلسلہ ملتوی رہا۔ سن 18 ہجری سے اس پر کام شروع ہوا جو 1392 ہجری تک 5 سال میں بحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس تمہید کا آگے آنے والا حصہ تکمیل تفسیر کے بعد 1392 میں لکھا گیا۔ انشاءاللہ اگلا ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہیڈنگ ہے تفسیر معارف القرآن کی تصریف قدرتی اسباب سے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔